السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مدنی دور ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سبق ہے عام الوفود، یہ سبق نمبر 3 ہے باب صوم کا۔ عام الوفود، عام کا مطلب سال ہوتا ہے، وفود وفد کی جمع ہے، جس کا معنی لوگوں کی جماعت ہے، گروہ ہے۔ تو آئیں ذرا ریڈنگ کرتے ہیں اس کے صرف 5 شارٹ کوسچن ہیں، مختصر سوالات، ان کے جوابات دینے ہیں۔ ایک اس کا تفصیلی سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے، چھوٹا سا تفصیلی سوال ہے، اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ عام کا معنی سال اور وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی لوگوں کی جماعت ہے۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز علاقوں میں پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہوئے، اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لہذا بہت سے علاقوں سے جوک در جوک وفود حاضر ہونے لگے۔ جوک در جوک مطلب گروہ کی شکلوں میں وفد حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے۔ یہ ایک MCQs کا جواب بھی ہے کہ کہاں ٹھہراتے تھے، تو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے۔ ان وفود کا آنا دور دراز کے علاقوں سے ہوتا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دور رسالت میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان کے استقبال اور قیام و طعام یعنی کھانے پینے کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی آداب اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ لوگ آتے تھے تو ان سب کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کرتے تھے۔ وفد بنی تمیم، بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے قیلولہ، دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ یہ قیلولہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ آرام کرتے ہیں دوپہر کو تو اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے 24 گھنٹے گزارنے کے لیے۔ رات کو اگر کوئی بندہ جاگنے کا عادی ہے تو وہ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیا کرے، تو رات کو دیر تک وہ جاگ بھی سکتا ہے اور صبح تہجد کے ٹائم وہ اٹھ بھی سکتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کیا، آپ کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب لے کر آئے تھے، جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم دیا، اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت کو پیش کیا کہ اٹھو اور جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر دونوں بہت اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، دوسرا وفد یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، وفد نجران۔ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے، اور ان کے دینی و دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال فرمایا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، لہذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ، حضرت حسن
اور حضرت حسین کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا کہ اگر تم ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ مباہلہ کہتے کس کو ہیں؟ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے دو وفد اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے یہ چیلنج کریں ایک دوسرے کو کہ ہم میں سے جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں یا کوئی عذاب اپنے اوپر مانگے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب آئے اور اگر ہم سچے ہیں تو دوسرے گروہ کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اس چیز کو مباہلہ کہا جاتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے اندر بڑی کثیر تعداد میں اس طرح کے لوگ واقعات پائے جاتے ہیں، ملتے ہیں تاریخ کی سیرت کی کتابوں سے کہ مسلمان علماء نے اس طرح کیا، صحابہ اکرام نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زہر سے بچایا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کام کر کے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ وفد عبد القیس یہ تیسرا ہے وفد۔ اس وفد میں یہ نہیں ہے کہ یہ تیسرا صرف 3 ہی وفد آپ کے پاس آئے تھے، بلکہ آپ کے پاس کثیر تعداد میں، لیکن یہ مشہور ہیں تو اس وجہ سے ان کا نام ذکر کیا ہے۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے، ان کے سردار کا نام منذر بن عائز اور لقب اشج تھا۔ اشج زبان اور دل کا کھرا تھا۔ وفد عبد القیس کی بارگاہ نبوی میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا والہانہ استقبال فرمایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کے دست مبارک اور پائے اقدس کو بوسہ دے کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ اس وفد کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ دوران گفتگو میں آپ نے حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غنیمت میں سے ادائے خمس کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما۔ یہ وفد 10 دن حضور کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے، آپ نے ان کو تحفے تحائف دیے، اشج کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سبق میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ جیسا کہ وہ وفد تھا پہلا تو اس نے آپ سے اجازت نہیں مانگی تھی، بلکہ دوپہر کے وقت آپ کے آرام کو خراب کیا۔ معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، امور و معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں درست جواب کی طرف کہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک درست ہے تو اس کا جواب دینا ہے۔ عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب وفود کا سال۔ دوسرا سوال بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ وفد عبد القیس کے سردار اشج میں 2 نمایاں خوبیاں تھیں، حلم اور دوسرا وقار، یہ 2 خوبیاں اس میں خاص تھیں۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے عام الوفود کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا جواب پہلی لائن میں ہے، اس سبق کی پہلی لائن کے اندر یہاں سے شروع ہو رہا ہے عام کا معنی سال، یہاں سے شروع ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہاں تک۔ دوسرا سوال ہے وفد عبد القیس کے سردار کا نام کیا تھا؟ تو اس کے سردار کا نام وفد عبد القیس
یہ ہے اس کے سردار. 20 آدمی تھے، ان کے سردار کا نام منذر بن عائس اور لقب اس کا اشج تھا. تیسرا سوال ہے وفد عبد القیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی تھی؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں سے اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما، یہ وفد 10 دن آپ کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے. چوتھا سوال ہے وفد عبد القیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام کیا؟ تو یہ جواب ہے اس کا، اس وفد کے سردار نے حضور اکرم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے، حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی. پانچواں سوال جو آخری سوال ہے، وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے ویسے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت کاٹو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کو پکارتے ہو، اور اگر کوئی شخص تمہیں کوئی بات بتائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ کوئی غلط فیصلہ کر کے تمہیں پچھتانا نہ پڑے. تو اس کا آنسر جو میں نے بولا ہے یہ بنتا ہے، اس سبق کے اندر غالباً نہیں یہ لکھا ہوا، تو سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات کے اندر ان کو آداب سکھائے گئے. اس کا تفصیلی سوال ایک ہی ہے، وفد بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کے احوال بیان کریں. تو یہ ٹاپک جو ہے وفد بنی نجران والا، یہاں سے لے کر عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے، یہاں سے لے کر نصارہ فنا کی گھاٹ اتر جاتے، تو یہاں تک اس کا آنسر ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.